السلام علیکم ویورز، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجم جماعت کی اردو کی کتاب میں سے ہم سبق پڑھ رہے ہیں کھیوڑا کی سیر۔ کھانا کھاتے ہوئے سعد نے پوچھا، ابو جان یہ نمک کہاں سے آتا ہے؟ ابو جان نے جواب دیا، بیٹا نمک حاصل کرنے کے لیے دو بڑے ذرائع ہیں، ایک ذریعہ تو سمندر کے پانی سے اور دوسرا پہاڑوں سے نمک حاصل کرنے کا ہے۔ سعد نے حیرت سے پوچھا، ابو جان کیا نمک کے بھی پہاڑ ہوتے ہیں؟ ابو جان نے بتایا، جی بیٹا نمک کے بھی پہاڑ ہوتے ہیں، یعنی کوہستان نمک پاکستان میں کھیوڑا کے مقام پر نمک کی بہت بڑی کان موجود ہے، جہاں سے کان کنی کے ذریعے نمک حاصل کیا جاتا ہے۔ ابو جان نے کہا، ایسا کرتے ہیں ہم کھیوڑا کی سیر کا پروگرام بناتے ہیں، وہاں جا کر آپ خود نمک کے پہاڑوں کو دیکھ سکیں گے۔ چھٹی کے روز سعد بہت خوش تھا، وہ اپنے امی ابو کے ساتھ کھیوڑا کی سیر کے لیے روانہ ہوا۔ کھیوڑا ضلع جہلم کے شہر پنڈ داد خان کے نزدیک واقع ہے۔ جب وہ لوگ کھیوڑا پہنچے تو دیکھا کہ دوسرے اسکولوں کے بچے بھی اپنے اساتذہ کے ساتھ نمک کی کان کی سیر کو آئے ہوئے تھے۔ ابو نے ٹکٹ خریدنے کے بعد ایک گائیڈ بھی اپنے ساتھ لے لیا تاکہ وہ انہیں معلوماتی باتیں بتا سکے۔ گائیڈ نے انہیں بتایا کہ نمک کی یہ کان بہت قدیم ہے، یہ دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان ہے۔ اس کی دریافت سکندر اعظم کے زمانے میں ہوئی تھی۔ اس کان کی 17 منزلیں ہیں۔ سیاحوں کو صرف زمینی منزل پر جانے کی اجازت ہے، باقی منزلوں پر نمک نکالنے کا کام جاری ہے۔ کان کی ایک منزل پر سانس کے مریضوں کے لیے ہسپتال بنایا گیا ہے، جہاں نمک کی کان میں کام کرنے والے مزدوروں کا فوری علاج کیا جاتا ہے۔ کھیوڑا کی کان کے اندر داخل ہونے کے لیے ایک ٹرین موجود تھی، جس میں بیٹھ کر بآسانی ایک طویل سرنگ کو پار کیا جا سکتا ہے۔ سعد اور اس کے والدین اس ٹرین میں بیٹھ کر کان کے اندرونی حصے میں پہنچے۔ وہاں انہوں نے نمک کی رنگ برنگی اینٹوں سے تیار عمارتیں دیکھیں، جن میں مینار پاکستان، بادشاہی مسجد، شیش محل، دیوار چین کا ماڈل اور مری کی مال روڈ کا منظر وغیرہ شامل ہیں۔ نمک کی اینٹوں سے بنی یہ چھوٹی چھوٹی عمارتیں نہایت خوبصورت لگ رہی تھیں۔ سعد کو نمک کی دیواریں بھی بہت پسند آئیں۔ ان دیواروں پر نمک کے مختلف رنگ جھلک رہے تھے۔ گائیڈ نے بتایا کہ کان کا درجہ حرارت سردی گرمی میں معتدل رہتا ہے۔ یہاں سے نکلنے والے نمک سے پاکستان نہ صرف اپنی ضرورت پوری کرتا ہے بلکہ دوسرے ملکوں کو بھی یہ نمک برآمد کرتا ہے۔ کان کے اندر ایک کینٹین تھی، جہاں بہت سے لوگ کھانے پینے کی چیزیں خرید رہے تھے۔ سعد اور اس کے گھر والوں کو بھوک اور پیاس محسوس ہو رہی تھی، چنانچہ انہوں نے وہاں سے کھانے پینے کی چیزیں خریدیں اور اطمینان سے کرسیوں پر بیٹھ کر کھائیں۔ سعد کی امی نے نمک سے بنی ہوئی سجاوٹی اشیاء بہت پسند آئیں اور ان میں نمک سے تیار کیے ہوئے مختلف کھلونے، ٹیبل لیمپ اور برتن وغیرہ شامل تھے۔ انہوں نے اپنی پسند کی کچھ چیزیں خرید لیں۔ سعد کے ابو نے سب کی تصویریں بنائیں تاکہ یادگار رہیں۔ سعد نے خوش ہو کر جواب دیا، ابو جان آج میں نے دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان کے بارے میں بہت کچھ جانا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیکسٹ سبق کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔